سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ان کا مرید حاضر ہوا اور اپنے حوال پیش کیے، جیسے ایک شیخ کے سامنے مرید کرتا ہے، حالات پیش کیے اور اس نے ایک اشکال پیش کیا کہ حضرت ذکر جو آپ نے بتایا ہے تو ذکر کرتا ہوں اور لیکن کافی عرصے سے میں ذکر کر رہا ہوں، ذکر کا فائدہ نہیں ہوا مجھے۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ جو اس نے اشکال اپنا پیش کیا کہ ذکر کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، دل میرا جو ذکر کی طرف مزہ نہیں آ رہا، فائدہ نہیں ہے کوئی ذکر کا۔ تو گویا ایک قسم کا اس نے ذکر کو بہت ہی اہمیت نہیں دی بالکل بھی، اور سمجھا بھی نہیں۔ عرض یہ ہے کہ آج ہمارا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ ذکر تو ہم شوق سے سیکھتے ہیں، کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، لیکن پہلے تو بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے ذکر کرنے کا، آدمی لگا رہتا ہے ذکر کے اندر، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے کہ وہ ذکر کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ تو ذکر ترک ہی کر دیتے ہیں بالکل، اور چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ذکر کو۔ اس کا جواب بڑا اچھا ہے کہ یہ جو حالت ہے انسان کی کہ اللہ کا ذکر کی طرف اللہ نے راغب کیا، اور اس کے بعد اس ذکر کو ترک کر دے یا چھوڑ دے، سمجھ کر کہ فائدہ نہیں ہے اس میں۔ تو حضرت نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، اس چھوٹے سے فقرے کے اندر پورے معنی اس کے بیان فرما دیے حضرت نے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ذکر تو کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ تجھے فائدہ نہیں ہوتا، کیا یہ کم فائدہ ہے تو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ کیا خوبصورت جواب تھا، الحمدللہ۔ یعنی اللہ کا نام جو تم لے رہا ہے اس میں تجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو ذکر کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ اس کو توفیق دے رہا ہے۔ بس یہ جو ہے
باقی باتیں جو ہیں شیطان کی ہیں اور انسان کے وسوسے ہیں. مزہ نہیں آنا، لذت نہیں آنا، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کچھ ہو نہیں رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں مان رہی. تو یہ اتنے بڑے وساوس ہیں شیطان کے، اتنے بڑے وساوس ہیں شیطان کے کہ وہ اس اتنے بڑے فیل سے انسان کو دور کرنا چاہتا ہے اور بڑی جلدی دور کر دیتا ہے. تو یہ ذہن نشین رکھ لیں ہم لوگ جن کو اللہ نے ذکر کی توفیق دی ہے کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ تلاش نہ کریں. وہ فائدہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے جو ذکر کی توفیق ملنے کے بعد بھی فائدے تلاش کرے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اڑتے ہی نہیں ہاتھ پھر اس دعا کے بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نام کی توفیق دے دی، خیر ہمارے نام پہ زبان پہ جاری کراتے رام رام شام شام، ہزاروں چیزیں ہمارے زبان پہ اللہ جاری فرما دیتا. یہ بھی نہ ہوتا تو اور ہزاروں لغویات ایسی ہیں جو زبان پہ انسان کے جاری ہو جاتی ہیں، ہزاروں باتیں ایسی ہیں کہ انسان کی جاری ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے زبان کے اندر لحم نکلتے، گانے نکلتے، باتیں نکلتی. یہ وہ زبان ہے نا بالکل. تو آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں تمام چیزوں کو رد کر کے اپنا اتنا پاک اور پیارا نام دیا کہ جس کی وجہ سے کائنات ٹھہری ہوئی ہے. اللہ چیلنج کرتا ہے قرآن میں کیونکہ لے کے دکھائے میرا نام. سبحان اللہ. فرعون کو اتنی بڑی سلطنتیں دیں، کتنا گھمنڈ دیا، کتنے کیسے لوگ گزرے. اسکندر اعظم ہوا، اعظم کہتا تھا ویٹ. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑی بڑی سلطنتیں دیں، بڑے بڑے ان کو شان شوکت دیے، محلات دیے. تو جیتا کون؟ جیتا وہ جس کی زبان پہ اللہ تھا. جیتا وہ جس کی زبان پہ اللہ تھا. یاد رکھیں. ایک اب یہ سوچیں کہ فائدہ، اس کا فائدہ اتنا ہی سن لے آدمی کہ تمام دنیا اور مافیا میں جو کچھ بھی ہے، اللہ اکبر، دنیا ہے مافیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اللہ کا نام لینا ہے. مجھے بتایا کتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے. آپ سوچیں کہ بغیر کسی وجہ سے اللہ نے ہمارے اپنے نام مبارک کو ہماری زبان پہ جاری فرما دیا. کتنی آسانی سے ہم اٹھ کے 1000 دفعہ لو، 2000 دفعہ لو، 10,000 دفعہ لو. اور جو عاشق الحمدللہ وہ تو 2 لاکھ دفعہ نام لیتے ہیں دن میں. 2 دفعہ لاکھ اللہ 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 اللہ. ان سے پوچھیں وہ اس کو قدر جانتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا بہترین جواب یہ دیا کہ تجھے فائدہ پتہ ہی نہیں اس کا ہے کیا فائدہ. فائدہ ڈھونڈ رہے، یہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے. یاد رکھیں کسی اس چکر میں نہ جائے جہاں مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں چل رہا، طبیعت نہیں کر رہی، کوئی کشف نہیں ہو رہا، کچھ وجہ نہیں آ رہا، وہ دل کی کیفیت بدل گئی ہے جی، وہ ختم ہو گیا معاملہ. جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پہ کسی وجہ سے عذاب اترنا شروع ہو گیا. اس کو تو ہم بڑی جلدی مان جاتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت ہے. آپ یہ دیکھیں بہت بڑا بادشاہ ہے اور اس کا ڈاؤن فال آ جائے تو کہیں گے جی بس اس کا تو ڈاؤن فال آ گیا، بڑا اس پہ ظلم ہو گیا، تو ختم ہو گیا. تمام آدمی حیران ہو گئے، دیکھو جی کتنا بڑا بادشاہ تھا، ختم ہو گیا. کتنے بڑا اس کی سلطنت تھی جناب، ختم ہو گئی. کتنی دھوم دھام تھی اس کی، ختم ہو گئی. کہتے ہیں نا ہم لوگ کیا معاملہ تھا، دیکھیں جی بالکل لٹ گیا، کیسی شان شوکت اس کا، ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ان تمام سے زیادہ، تمام یہ تو کچھ بھی نہیں، سب سے زیادہ محروم وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق دی، اس نے ذکر چھوڑ دیا. اصل تو اس کا لٹا ہے، اصل تو اس کی بربادی ہوئی ہے بیچارے کی، جس نے اللہ کے نام کو لینا چھوڑ دیا، اللہ کا نام نہیں لیتا. محض اس وجہ سے کہ دل نہیں کرتا، طبیعت نہیں کرتی، مانتا نہیں، مجبوری ہے. یارو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیٹ خراب بھی ہو، دل مانتا بھی نہ ہو، پھر بھی کوئی کھانے کی چیز آئے تو آدمی پھر بھی دبا جاتا ہے، چھوڑتے آدمی پھر بھی کھا جاتا ہے.
حال تو ہمارا یہ ہے. دنیا کی رغبت تو اتنی زیادہ ہے، لیکن جہاں اللہ کا نام لینے کی بات ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو، میرے حضرت فرماتے تھے سبحان اللہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. اللہ والوں کا کام ہی ایک ہے، یاد رکھیں. جب کسی اللہ والے کے پاس جائے آدمی، کوئی نیت لے کے نہ جائے، صرف ایک ہی نیت لے کے جائے کہ ہم اللہ کا نام لینا ہے بس. وہاں ذکر کے علاوہ کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی ان کی زندگی ذکر پہ تعبیر ہے. ان کی سانس، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کا کام ہی ذکر ہے. وہ ایک چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ دیکھیں ذکر کی ایک مثال دی ہے بزرگان دین نے بڑی زبردست حدیثوں سے، کہ ذکر ایک درخت ہے. درخت ایسا پھلدار درخت ہے کہ اس درخت کی اگر حفاظت کی جائے تو اس میں سے بڑے اچھے پھل نکلتے ہیں. تو یہ درخت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہ درخت جو ہے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور انسان کے سارے اعمال جو ہیں اس درخت پہ ہی نکلتے ہیں اور پھل ہیں اس کے. سارے اعمال انسان کی اللہ کے ذکر پر نکلتے ہیں. آپ یہ دیکھیں 20 سال اس کے ہے. اور جس قدر کثرت ہوگی اللہ کے ذکر کی، اسی قدر یہ دل مضبوط ہوگا. جس قدر کثرت کرے گا آدمی اسی طرح اس کا درخت جو ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی. اور جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تناور ہوتا ہے، اس کے پھل بھی خوب ہوتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کو بے انتہا اعمال نصیب ہوتے ہیں. پہلے تو فرض اس سے نہیں پورے ہوتے تھے، پھر اسے نوافل ملتے ہیں، قرآن ملتا ہے، سنتیں ملتی ہیں. ایسے ایسے اعمال مل جاتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ ہم تو یار نہیں کر سکتے، یہ کیسے کر رہے ہیں یار؟ ہم تو یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے تو اس نے کیسے چھوڑ دی؟ ہم تو یار بڑا مشکل تھا ہمارے لیے کرنا، اس نے کیسے کر لیا؟ کچھ نہیں کیا اس نے، صرف ایک چیز کی، اللہ کا ذکر کیا. اللہ کا ذکر کیا. تو یہ تو ہم سمجھنا ایسی بات کہ جو بھی ذکر کرتے کرتے آدمی چھوڑ دے اور کوئی مطلب ہی نہ اس کا، تو آپ یہ سنیں اللہ کس قدر ناراض ہو گیا، کتنا ناراض ہو کہ جس سے اللہ نے ذکر کی توفیق لے لی، ذکر سے دل کو چاٹ کر دیا، ذکر سے اس کو پھیر دیا. اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسی حالت میں رکھے. ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ جو تو نیک عمل ہمیں عطا فرما دے، ہم سے واپس اس کو نہ لے. چاہے ہمارا دل نہ کرے، چاہے ہم مانے نہ مانے، چاہے ہزاروں وسوسے ہیں، ذکر کے معاملے میں انسان کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. اللہ پاک کہتا ہے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ پوری کائنات کے اندر، میں دنیا کے اندر اپنی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑی نعمت میں اس کو دیتا ہوں جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو کتنی محبت کرتا ہوگا اس آدمی سے، اس عورت سے، اس بندے سے، اس بچے سے اللہ تعالیٰ، کہ جس کو اتنا پرومنٹ کیا ہے، اتنا اونچا رکھا ہوا ہے کہ اس کو کچھ نہیں دے رہا. اگر یاد رکھے ذکر مل گیا، دنیا اور معافیہ مل گئی. یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، جس کو ذکر مل گیا وہ کبھی بھی کسی چیز کے تمنا نہیں رکھے. بس اس کو سمجھو کہ مجھے ایک کنجی ایسی مل گئی ہے کہ اس کنجی سے مجھے سارے خزانے مل جائیں گے. عزت ملے گی، علم ملے گا، عمل ملے گا، ہر چیز، قرآن ملے گی، حدیث ملے گی، سنت ملے گی، محبت ملے گی، دنیا کی عزت و احترام ملیں گے. سبحان اللہ. قبر کے اندر جنت ملے گی، جہاں عذاب اترتے ہیں وہاں جنت ملے گی انسان. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیا انعام دیتا ہے. پھر وہ محتاج ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. خبردار، ذکر جو ہے کنجی ہے ہر خزانے کی، سمجھو اس کو مل گیا. بس اس کے لیے چاہیے یہ کہ اخلاص رکھے اللہ کے ذکر کے اندر. اخلاص سے سب کچھ. اتنا خوش ہو آدمی الحمدللہ کہ جس کو ذکر کی توفیق مل گئی کہ یا کسی شیخ سے بیعت ہونے کے بعد ذکر دے دیا، وہ زندگی کا بہترین لمحہ ہے اس کا، انفارگیبل. کبھی زندگی بھر اس لمحے کو نہ بھولے کہ جس لمحے وہ کسی اللہ والا ہاتھ پکڑا تھا اور اس نے اس کو ذکر سکھایا تھا. کوئی بھی وقت پوری دنیا کے اندر، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ وضو بتاتے ہیں، کوئی بھی
جتنی 80 سال 100 سال کی زندگی ہے، اس سے حسین کوئی وقت نہیں آئے گا زندگی میں جتنا حسین وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی اللہ والے نے ذکر سکھا دیا، سارے خزانے اس کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ نے ذکر کی، آپ دولت دیکھیں کہ اندازہ لگائیں، آپ خود سوچیں کیسی حدیث ہے ذکر کی۔ آدمی کہتا ہے میں محروم، ایک ذاکر کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محروم ہوں، میرا دل اداس ہوتا ہے، میں پریشان ہوں، مغموم ہوں۔ یہ سب ذکر کے ساتھ مغمون ہونا، پریشان ہونا، وسوسے آنے یا کسی قسم کے ڈپریشن ہونے یا سب ہونے، یہ سب سمجھ جائیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے، شیطان کے چکر ہیں سارے، حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ تو بہت جلدی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ استقامت رکھو نا، بہت جلدی ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، اور ان تمام چیزوں کے اللہ انعام بھی دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی سوچنا آپ کتنی بڑی بات حدیث کے اندر کہ جو ذکر جو ہے کتنی قیمت ہے ذکر کرنے والے کی، سبحان اللہ۔ آپ میری کیا قیمت ہے مجھے بتائیں، کوئی انسان کیا قیمت ہے اس زمین کے اوپر، ہمارا کیا ہے، موقعت ہے ہماری، کچھ ہے، کچھ بھی۔ لیکن یہی انسان اللہ جس وقت ذکر شروع کر دیتا ہے تو اللہ کیا اس کی قیمت دیکھیں کیا بن جاتے ہیں۔ جس وقت اس نے ذکر شروع کر دیا اس انسان نے، یہ سب حدیثیں ہیں، میں اپنی جیب سے نہیں نکال رہا، میں تو الحمدللہ اور ٹاپک میں ہزاروں باتیں کر سکتا ہوں، آپ سے فقہ کی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن کیوں میرے شیخ نے حکم یہ دیا تھا کہ تم نے باتیں ہی دو کرنی ہے، یا تو کرو ذکر اللہ یا سنت رسول اللہ، دوسری بات نہیں کرنا۔ اس لیے لوگوں یہ پاگل سمجھتے کیا ہے، جو ذکر کرتے رہتا ہے، ذکر کرتے رہتا ہے، کیوں نہ کریں۔ الحمدللہ لوگوں کے اندر دولتیں لٹا رہا ہوں، دولتیں لٹا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اپنی جھولیوں جو لوگ بھر رہے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں دیکھیں گے، معمولی چیز تو نہیں ہے۔ یہ جو ساری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں صرف ایک کام پر کہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کی دعوت دو، معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ پاگل نہیں ہوتے، یہ پاگل نہیں، سب سے عقل مند لوگ ہیں، سب سے عقل مند لوگ، ان کے پیچھے چلو دوستو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ذکر والوں کے پیچھے چلو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو جنتوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو شیطانوں کے چکروں میں، اس کے چکر میں۔ ایک انسان کی قیمت کیا ہے مجھے بتائیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کھاتا تو گدھا بھی ہے، کھاتا تو جانور بھی ہے، سوتا تو وہ بھی ہے، شہوت تو اس میں بھی ہے، بچے تو وہ بھی پیدا کرتا ہے، کیا صفت ہے آپ بتائیں۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کی قیمت دیکھیں کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی قیمت یہ بن جاتی ہے کہ وہ ذکر جہاں بیٹھا ہے اس کو میں جنت بنا دیتا ہوں، بتائیں، کہ وہ زمین نہیں رہی پھر، یعنی اس کی اتنی وقت ہو جاتی ہے اس شخص کی اللہ کے ذکر کی وجہ سے کہ جس خطے میں بیٹھتا ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہی انسان گو اور پیشاب والا جس کی کوئی وقت نہیں تھی، سبحان اللہ، صرف اللہ کے ذکر سے اتنا بلند اونچا ہو گیا کہ اللہ نے اس خطے کو جہاں بیٹھا، آپ اٹھ جائیں اس وقت بازار کے بیچ میں بیٹھ جائیں، کیا ہوتا ہے بازار میں، سب گند ہو رہا، دیکھیں نا دنیا غیر شریک ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی بات، لیکن آپ اٹھیں 4-5 آدمی اٹھ کے بازار کی اس گلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کہتا ہے یہ بازار نہیں رہا، یہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا۔ اور یہی نہیں، سبحان اللہ، کہتا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت میں بیٹھ کے جنت کے پھل کھاؤ، اللہ پھل کھلاتے ہیں وہاں، اور سیر ہو کے کھاؤ۔ کیسے کیا بندگی، وہ خطے کی قیمت کیسے بنی کہ ایک اللہ کا ذکر کرنے والا آ گیا تھا۔ تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ذکر کی جرا ہم سوچتے ہیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، دل نہیں مانتا، دل ہم ذکر کیسے کریں، فلاں نہ کریں، سبحان اللہ۔ تجھے اور مجھے اللہ نے صبح شام ہمیں توفیق دے دی کہ میں صبح آ جاؤں، اللہ مجھے ذکر کرا دے، شام کو اٹھ کے مجھے ذکر کرا دیتا ہے، دوپہر کو مجھے ذکر کرا دیتا ہے، شام کو ذکر کرا دیتا ہے، رات کو ذکر کرا دیتا ہے۔ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے، کتنی بڑی توفیق دے رہا ہے، اور میں تو نہیں کرتا، میں تو غلط بات ہوں۔
اللہ اس سے بڑی بربادی انسان کی نہیں ہوگی. مجھے بتائے بس یہ سمجھ لے کہ اللہ اس شخص سے کتنا ناراض ہو گیا. اور یہ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے اعمال جو ہیں اس کی یہاں پہ ہمیں انعام نہیں دکھایا ہے. یہ جو وہی عالم عمل ہے, عمل کرنے کی جگہ ہے, جزا نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کی جزا کیا ہے. صحیح بتاؤں آپ, ہمیں تو پتہ نہیں ذوالحجہ جا رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کہ شب جمعہ کی قیمت, ہم پتہ نہیں اس گھڑیوں کی قیمت کیا ہے, اس پہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے, ہم نہیں پہچان سکتے. ہم تو بیٹھے ہیں, مجھے دکھا دے کوئی اس کا بدل دکھا دے کہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے, بدل دکھا دے. ایک نماز کا مجھے کوئی بدل دکھا دے. آپ دکان پہ تو گئے, آپ کہیں دکان کیا ہے, یہ دیکھو جی پیسے میرے جیب میں, لیکن ایک نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا ہے, مجھے دکھا دیں اس کے پاکٹ میں کیا ہے. اگر بھوک گیا تو اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے. اگر اس کے پاس نوکری نہیں تو باہر اس کو نوکری ملے گی, نوکری دینے کے لیے کوئی کھڑا ہے, اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے. لیکن اس عمل کی جو جزا ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ہی فکرہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا, ایک ہی فکرہ کافی ہے. کچھ نظر تو نہیں آ رہا فائدہ کیا عصر کی نماز کو کرنے کا, نہ کرنے کیا فائدہ جی, کر لی پڑھ لی, نہیں پڑھی نہیں پڑھی, یہی ہے نا. اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا, عصر کی نماز کو چھوڑ دیا, تو ایسا ہے جس نے اس کے گھر بار, بیوی, بچے, دکان, کاروبار سارا کا سارا جل کے خاک ہو گیا. نظر آ رہا ہے خاک ہوتا, یہ ہو گیا. تو اسی طرح انعام ہے. نہ اللہ تعالیٰ یہاں انعام دکھا رہا ہے اور یہاں نقصان دکھا رہا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکھی ہیں چیزیں کم ہوگی, جس وقت پردہ اٹھ جائے گا ہمارے آنکھوں کو دنیا کا اور آخری آنکھ کا پردہ آ جائے گا, تو پھر سارے اعمال جو ہوں گے ہمیں الحمدللہ نقصان اور فائدے اس کے پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کا کیا فائدہ تھا, اس کا کیا فائدہ تھا, اس کا کیا فائدہ تھا, اس کا کیا فائدہ تھا. اس وقت تو کچھ نہیں. آپ جو چاہے کر, کسی کا 10 لاکھ پیسے کھا لیں کسی نہیں پتا, کسی کو قتل کر دیں کسی کو نہیں پتا, کسی کی دکان لوٹ لیں کچھ نہیں پتا, کسی کا مال چبا جائیں کسی کو نہیں پتا, کسی کو فراڈ کر لیں کسی کو نہیں پتا. بس آپ بیٹھ جائیں گے مسجد میں آگے, کیوں کیا پتا ہے کتنا شریف آدمی ہے, تو اللہ والا درویش. لوگ تو شکل سن گئے بڑا درویش آدمی ہے, بڑا نیک آدمی, کسی کو کیا پتا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں, 1000 کچھ گناہ کر لے تو جتنے چاہے کر لے, فراڈ کر لے, جو کچھ کر لو, کہتا میں دکھانا نہیں آتا. یہاں تو لوگ عزت کریں گے تو سب کچھ کریں گے. اسی طرح کوئی انسان اللہ کو ذکر کے ساتھ لازم گزارتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, کسی کو کیا پتا کہ یہ کیا کرتا ہے. لیکن جس وقت اللہ کا میدان کھلے گا, حشر کا میدان ہوگا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس وقت پتہ چل جائے گا میرے دوستوں کہ عمل کرنے والوں کی اور گناہ کرنے والوں میں کتنا فرق. ہم تازہ یوم آئی المجرم, اس وقت آواز پڑے گی, الگ کر دو مجرموں کو. یہ کتنی دیر کے بعد ہونے والا ہے؟ بہت جلدی. کب تک ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھیں کہ ہم ایسے ہیں, ہم ٹھیک ہیں یا ہم خراب ہیں. جزا اور سزا اللہ کے اختیار میں. نہ یا کسی کی تعریف پہ جاؤ, نہ کسی کے نقصان پہ جاؤ. اچھے لوگوں کے قاعدے یہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اچھے لوگوں کے قاعدے یہی ہوتے ہیں, بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لوگ تنگ بھی کرتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں. کیوں کہ ایک وقت آنے والا ہے, اجر وہاں ملے گا مجھے اس کا. اسے کچھ نہیں کرتے, ٹھیک ہے کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے, میں کچھ نہیں کرتا, میں صبر کروں گا. لیکن دیکھتے ہیں کتنے دن تجھ سے پنپتا ہے, کتنے دن تجھ سے اونچا ہوتا ہے ان باتوں سے, کتنا تو شان بنا لے گا اپنی. تو اصل لوگ ہوتے ہیں بیچارے, وہ کیا کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. عزت دار لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی تو صحیح ہے, ہم غلط ہیں, ٹھیک ہے. کیوں کو جانتے ہیں, اس کو یقین اللہ تعالیٰ پر کہ بہت جلدی اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے سب. پتہ نہیں لائن لگی ہے جانے کی, دیکھ لیں آپ چڑیوں کو تو اڑتے جا رہے ہیں لوگ. اسی حلقے میں سے کتنے لوگ نکلے گا آپ کے سامنے, کب باری ہماری آئی بس کوئی پتہ نہیں. بہت اتنی سی دیر ہے, وہاں پہ پتہ لگ جائے گا انسان کو کہ ساری جھوٹی باتیں ختم ہوں گی. وہ سخت عذاب ہوں گے زندگی کے اس وقت, اور سخت انعام ہوں گے جو انسان سوچ نہیں سکتا. تو بھیا دوستو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ذکر کی مجلس ہے, تو میں تو مجنوں گئے, پاگل گئے, لیکن میرا کام تو آخری سانس تک یہی ہوگا, میں اللہ کے ذکر کو بتاتا رہا ہوں. کوئی مانے نہ مانے, کوئی سنے نہ سنے, کوئی قبول کرے نہ کرے, لیکن میں نے تو یہ دعوت دینی ہے الحمدللہ. کیوں
کہ میرا تو ضمیر جا گیا اللہ کے ذکر سے کہ بہت بڑی چیز ہے، میں تو سمجھ گیا ہوں اللہ ذکر اللہ ہے اکبر۔ بس دوستو کبھی بھی ایک نقطہ یاد رکھ لینا میرا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی وسوسہ آ جائے، ذکر کو چھوڑنا جو ہے، ذکر سے نخرہ کرنا جو ہے، ذکر پہ بناوٹیں بنانا یا جی ہم نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے پہ ذکر کو توڑنا، سمجھ جاؤ کہ سب سے بڑی ناشکری اللہ تعالیٰ کی ہے اور سخت ترین اللہ کے عذاب میں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، یاد رکھو تو فرعون کو یاد کر لیا کریں، فرعون کو یاد کر لیا کریں کہ دنیا کی ترقی ان حالات کے اندر ہو رہی ہے، میں ذکر کو ترک کر دوں، ذکر کو ختم کر لوں، تو فرعون کو دیکھ لیا کریں یہ جو ترقی ہو تو فرعون کو بہت اونچی ترقی تھی، وہ کامیاب آدمی تھا، مال دولت اس نے بہت کمائی تھی، وہ کامیاب تھا۔ یہ بناوٹی چیزیں ہیں، یہ پیسہ آنا دولت آنا، سمجھے نہیں یار ہم تو یہ کام بھی نہیں کر رہے، کہاں عذاب آ رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا بگڑا ہے، اور ترقی ہو رہی ہے کاروبار میں، جتنی بدماشی کر رہے ہیں اور بڑھ رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو اور مضبوط کر رہا ہوں گناہوں کے سزا کے لیے، میں اس کو سختی سے پکڑوں گا، اس کے عذاب سے پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو، گرفت دوں گا اس کو میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور لگا دیے، اب اس کو نصیحت کی طرف لے کر آؤں گا، اس کے دل کو بند کر دوں گا کہ سنے ہی نہ نصیحت کو، سمن بکم کر دیا جائے گا اس کے روح کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب نہیں آ سکتا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے سے وعدہ کریں، میں بھی کروں الحمدللہ، زندگی کا پتہ نہیں کب ہے کہ پلٹ جائے آدمی، کتنی بری بات ہے، بڑے بڑے چلتے چلتے بھاگ جاتے ہیں، میں نہیں کرتا کسی کا، کبھی نہ ذکر کو چھوڑنا، ذکر کنجی ہر چیز کی بتا رہا ہوں آپ، سارے اعمال اس سے نکلتے ہیں، الحمدللہ یاد رکھیں، جو ذکر پہ پکا ہے اس کی نماز بھی پکی، جو ذکر پہ پکا ہے اس کا قرآن بھی پکا، ہر عمل اس کا پکا ہوگا اور سچا ہوگا جو اللہ کے ذکر پہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق دے ہم سب کو، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے اللہ کے ذکر کی، اور دیکھیں آج ہم ذکر میں جا رہے ہیں اور دل کہہ رہا نہیں یار آج نہیں جاتے، تو خبردار اللہ کے اتنے بڑے خزانے کے تو ٹھکرا رہا ہے بیوقوف، کوئی کیسا عذر تیرے پاس کیا ہے، کیا عذر ہے تیرے پاس؟ ہاں کوئی شرعی عذر موجود ہے بہت بڑا، ایسی بیماری ہو گئی یا ایسا کوئی کام آ گیا یا کوئی شرعی حقوق آ گئے تیرے اوپر، حقوق کے بعد میں سے کوئی حقوق کا سہارا ہے کہ جو تجھے روک رہا ہے اس چیز سے، تو اس کی تو اجازت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوڑنے جی کیا ذکر کرنا جی کہاں جانا، مجھے اپنے مجمع کے لیے نہیں کہہ رہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنے مجمع کے لیے کہتا ہوں لوگ آئیں گے تو بس میں بڑا خوش ہوں گا، کافی لوگ آ گئے، مجھے تو بھائی پتہ نہیں تو کون آیا کون گیا، میں تو یہ شکر کرتا ہوں پہنچنے کے بعد کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے پہنچا دیا، میں دوسرے کی کیا فکر کروں، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے اتنا سخت ڈر لگا ہوتا ہے کہ صبح میں ذکر پہ جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، میں تو قسم کھا کے آپ سے بات کرتا ہوں، اس قدر اللہ خوف کرتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ تو اس قدر ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ مجھے تو بلائے گا صبح ذکر میں نہیں بلائے گا، اور جس وقت میں صبح کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہوں تو میرے دل میں ایسا ہے کہ جیسے منو برف رکھ دی جاتی ہے، ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے کہ شکر ہے میرا مولا تو نے مجھے اس فیل سے پتہ لگ گیا کہ تو مجھے بھولا نہیں ابھی تک، میں تیرے ساتھی ہوں۔ تو اسی سے دیکھ لیا کہ جو ذکر میں صبح نہیں آ رہا تو ذرا گردے میں جھانک کے دیکھ لے، اور صبح ذکر میں نہیں آیا اس کا کاروبار بہت چل دیا، اس کا مال بھی آ گیا، صبح اس کا دکان بھی چل گئی، ہر کام سیدھا ہو رہا ہے، بچے کو نوکری مل گئی، سمجھو اللہ پکا کر رہے، اللہ ناراض ہو گیا تجھ سے، اللہ پکا کر رہے تجھے، شیطان کا وار تیرے پہ چل گیا۔ دنیا مافیا سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ اللہ کا نام لے لے، ساری سلطنتیں، سالتی دولتیں، ساری بادشاہتیں، بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نام پہ بادشاہتیں چھوڑی ہیں، لی نہیں کسی نے، کس نے لی؟ آج تک کو ایسا نہیں کہ جی آپ اللہ کا نام نہ لیں میں آپ کو بادشاہ دوں، ہاں یہ ہوا ہے جن کو لذت تھی اللہ کے نام کی کہ یہ سلطنت ختم، یہ بادشاہت ختم، فقیری کا لباس پہنا ہو جا کے بیٹھ گئے جنگلوں میں، لیکن کیا بادشاہ تو نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا نام چاہیے، اللہ کا نام چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔